اپنے غم کی دوا تیری ہر ادا، راحت قلب و جہادیوں مقتدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند اہم ترین باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور ہم فلسطین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعاون کس طرح ہو سکتا ہے، اور کس طرح ہم ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل یہود کی ان کی جو شرارتیں ہیں، ان کے جو منصوبہ بندے ہیں، ان کی جو پلاننگیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہاں پر یہودیوں کی بربریت، ان کا ظلم، اور بالخصوص غزہ شہر کے اوپر جو قیامت خیز مناظر میرے محترم بھائیوں بن رہے ہیں، اور اس قدر خطرناک ترین ہتھیار وہاں پر یہ یہودی استعمال کر رہے ہیں، یقین جانیے جب وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جب وہ سامنے آتی ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ان یہودیوں کے اندر کوئی انسانیت بھی ہے۔ ہسپتالوں کے اوپر بمباری، مساجد کے اوپر بمباری، جو پناہ گزین کیمپ ہے جہاں پر لوگ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ ہو کر، وہاں پر بھی بمباری۔ ان یہودیوں کی یہ حرکات دیکھیں، ان بدبختوں اور خبیث لعینوں کی یہ جسارت دیکھیں کہ ان کے اندر انسانیت نام کی نظر نہیں آتی۔ یہ اتنے گری ہوئی مخلوق اور اتنی فسادی اور اس قدر مسلمانوں کی دشمن قوم، میرے محترم بھائیوں، اس کا ثبوت دیکھنا ہو تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معصوم بچے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، خون سے خون میں لت پت، اور یہ کیفیت دیکھ کر محترم بھائیوں جسم کانپ جاتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد کے اندر مسلمان موجود ہیں، تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کافروں کے اوپر، UN کے اوپر، اور یہ جو حقوق کے انسانیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر کوئی غم نہیں۔ دکھ ہے 2 ارب مسلمانوں کے اوپر، دکھ ہے 5 درجن سے زائد مسلم ممالک کے اوپر، اور ان مسلمان حکمرانوں کے اوپر کہ بالکل بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی فلسطین کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی کثیر تعداد کے اندر 5 درجن سے زائد مسلم ممالک ہیں، لیکن کوئی بھی فلسطین کی مدد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ چند یہودی، چند قلیل علاقے کے اوپر قابض ہیں، امریکہ ان کی مدد کے لیے آ گیا، برطانیہ ان کی مدد کے لیے آ گیا، دنیا کے بڑے بڑے جگہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے اعلانیہ طور پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فوجیں وہاں بھیج دی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، حیرانگی ہوتی ہے
مسلم حکمرانوں کے اوپر اور مسلمان ممالک کے اوپر یہ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. معصوم بچوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے قبرستانوں کے اندر جگہ نہیں مل رہی اور غزہ کے ہسپتالوں کے اندر لاشیں نظر آتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جو اصلی فگر ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہے. کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں غزہ کے اندر. کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی درد ہماری درد نہیں؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یوں لگتا ہے جیسے ان کی درد ہماری درد نہیں ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف نہیں ہے، ان کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہم تو صحیح اس حالت میں، ہمیں کیا پتا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آیا میرے اندر ایمان ہے، ایمانی جذبہ ہے؟ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر ایمانی جذبہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس وقت مسلم امت کے اندر یہی بات نظر آ رہی ہے کہ ان کے اندر وہ ایمانی اور شہادت کا جذبہ نظر نہیں آ رہا. سب کچھ ہے، اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے. شاید مسلم خواتین نے محمد بن قاسم جیسے، طارق بن زیاد جیسے بچے وہ نہیں پیدا کر رہی. وہ بچے ہماری امت کے اندر، ہماری اس قوم کے اندر نہیں پیدا ہو رہے. وہ جذبہ شہادت، وہ جذبہ ایمانی وہ ہمارے اندر سے نکل رہا ہے. میرے محترم بھائیو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. صحیح بخاری کے اندر 7320 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب تبعتموهم. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ جو پہلی امتیں گزری ہیں، میری امت ان کی قدموں کے اوپر چلے گی، ان کی بالش پر اتباع کرے گی، پیروی کرے گی. جو وہ کرتے رہے دنیا کے اندر یا کر رہے ہوں گے، ان کے نقش قدم پہ چلے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہوں گے تو میری امت کے لوگ بھی کوشش کریں گے کہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گو کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. اللہ کے نبی کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ان سے مراد یہودی اور عیسائی. آپ فرماتے ہیں فمن اور کون؟ یعنی وقت آئے گا کہ جب میری امت ان یہودیوں کی پیروکار بنے گی، ان عیسائیوں کی پیروکار بنے گی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن، ان کے ہیئر اسٹائل، ان کی زندگی، ان کے مشروبات میری امت اپنائے گی. میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ یہود اس معاملے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں. وہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے انداز امت مسلمہ کے اندر داخل کر چکے ہیں. اپنے کاروباری طریقے، اپنے لین دین کے معاملات امت مسلمہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. سب سے بڑا میرے محترم بھائیوں یہودیوں کا وار، سب سے بڑا خطرناک وہ سود کی صورت میں مسلمانوں کے اندر موجود ہے. سود کی صورت کے اندر تاریخ پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ السلام جب یثرب گئے، مدینے تشریف لے کے گئے، وہاں پر جو یہودی موجود تھے وہ قبیلہ اوس، وہ قبیلہ خزرج جو سود کے اوپر قرضہ لیتے تھے، ان کو آپس میں لڑاتے تھے، تماشا دیکھتے تھے. اور جو قبیلہ دیکھتے کہ یہ اب کمزور ہو چکا ہے، یہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو مزید سود کے اوپر زیادہ قرضہ دیتے تاکہ یہ آپس میں لڑیں. یہ سب سے بڑی فسادی اور خبیث قوم یہ یہود کی قوم ہے. میرے محترم بھائیو، آج دیکھیں کوئی اللہ ماشاءاللہ کو گھر بچا ہوگا جس کے اندر سود کے معاملات نہیں ہوں گے. کھاد سود کے اوپر، بیج سود کے اوپر، اور جتنی چیزیں، فصل جو ہے وہ پہلے ہی بک کروا لیتے ہیں، اس کا ریٹ پہلے ہی بک کروا لیتے ہیں، ہر چیز سود کے اوپر. میرے محترم بھائیو، اگر آپ فلسطین سے یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سودی
نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اس سود کو ہر حال میں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، پھر ہم فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں۔ ان کے بچے ہمارے بچے، ان کی درد ہماری درد کب بنے گی؟ جب ہم اس سود کو چھوڑ دیں گے، یہودیوں کے اس نظام کو چھوڑ دیں گے، پھر کعبہ کے رب کی قسم ہے ان کے ساتھ پھر دعویٰ کر سکیں گے کہ ہم فلسطین سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی پشین گوئی فرما رہے ہیں، وقت آئے گا کہ میری امت ان کی پیروکار بنے گی۔ آج نوجوانوں کا انداز دیکھ لیے، شکل و صورت دیکھ لے، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ، ان کا دوستوں کے اندر رہنے کا طریقہ، میرے محترم بھائیوں، سارا کے سارا یہودیانہ نظر آتا ہے، اہل کتاب جیسا نظر آتا ہے۔ ان کی گفتگو، ان کا بیٹھنا، ان کی باتوں کے انداز میرے محترم بھائیوں یہودیوں جیسے نظر آتے ہیں۔ ان کو کوئی اسلام کی دعوت دے دے، اسلام کی سنت، نبی کی سنت سکھا دے، مذاق کرتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ جدید دور ہے، جدت کا تقاضا ہے، یہ معاملہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں میں محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ہم ان کی پیروی تو نہیں کر رہے، ان کے پیروکار تو نہیں بنے۔ آگے دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محترم بھائیوں، یہ ایسی الزام تراش قوم ہے، یہ اہل یہود، کہ جب بھی انہوں نے اپنے سامنے اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھا، اسلام کی اشاعت کو دیکھا، مسلمانوں کو ترقی میں دیکھا، عروج میں دیکھا، تو ان کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بہتان باز یہ قوم ہے میرے محترم، ان کو اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہو، اسلام کا نقصان ہو، یہ اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے محترم بھائیوں ایک واقعہ گزرا صحیح بخاری کے اندر 4480 نمبر کے اوپر، میرے نبی کے ایک بہت بڑے عظیم صحابی جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی کے پاس آئے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ سوال رکھے، اللہ کے نبی نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا۔ اب یہ تورات کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، یہ جانتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب صرف نبی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے سوالوں کے جواب دیے اور یہ خوش قسمت انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی سے فرماتا ہے کہ میرے نبی اگر یہودیوں کو پتہ چلا تو وہ میرے اوپر بہت زیادہ بہتان بازیاں کریں گے اسلام کی وجہ سے، لہذا آپ جب وہ آپ کے سامنے آئے ان سے پہلے ہی میرے بارے میں سوال کر لیں، میرے بارے میں پوچھ لیں، ان کی زبانیں میرے بارے میں کیا کہتی ہیں، ان کے اندر میرا کردار کیسا ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی آئے، آپ ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایو راجل عبداللہ فیکم، کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے، تمہارے اندر کیسا آدمی ہے، وہ اس کا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیوں، یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں قالوا خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم میں سب سے بہترین آدمی اور ہم میں سب سے بہترین باپ کے بیٹے ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام کی بھی تعریف کر رہے ہیں، ان کے والد محترم کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، کہ عبداللہ بن سلام ہمارے بھی سردار ہیں اور وہ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، یعنی خود بھی سردار ہیں، ان کے باپ بھی سردار ہیں، ان کو سید کہہ رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ فوراً کہتے ہیں اللہ انہیں اپنی پناہ میں رکھے، ایسا نہ کرے۔ یہ بات وہ کہہ رہے تھے تو ادھر سے عبداللہ بن سلام آئے، زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، اب میرے محترم بھائیوں ان کی بہتان بازیاں دیکھیں، کتنی شریر قوم اور کس قدر جھوٹ کے اوپر مبنی ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کا کردار۔ پہلے تعریف کر رہے تھے، جب اسلام کے اندر عبداللہ بن سلام
بدترین انسان اگر ہے تو عبداللہ بن سلام ہے. سب سے بدترین ہمارے اندر ہے تو عبداللہ بن سلام کا والد ہے. سارا بدل گیا میرے محترم بھائیوں، وہ سارا انداز بدل گیا. معلوم ہوا کہ انہیں اسلام سے دشمنی ہے، انہیں اسلام سے دشمنی ہے کہ اسلام عام نہ ہو، اسلام نہ پھیلے، اسلام کی اشاعت نہ ہو. سب سے بڑی دشمنی میرے محترم بھائیوں ان کو اسلام کے ساتھ ہے. نہ انہیں اپنی زبان کا خیال ہے کہ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے، کیا کیا تعریفیں کر رہے تھے، کیا کیا القاب دے رہے تھے عبداللہ بن سلام کو. آج اس نے اسلام قبول کر لیا، سارے القاب ختم کر دیے اور فوراً کہہ رہے ہیں کہ ان سے برا بندہ ہمارے اندر کوئی نہیں. اتنے محترم بھائیوں یہ بہتان باز ہیں اور اتنی شریر قوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. میرے محترم بھائیوں ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ان کے انداز، ان کے طریقے، ان کے اعمال، ان کے عقائد کہیں ہمارے اندر نہ آئے. اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں میرے محترم بھائیوں میری بات اتنی پاورفل آواز نہیں ہے کہ میں ان 57 ممالک کو قائل کر سکوں. میری آواز صرف آپ تک ہے، آپ تک میرا پیغام ہے، آپ تک میری آواز ہے. ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں. جو طریقے ان یہودیوں کے ہماری زندگی کے اندر شامل ہو چکے ہیں ان کو نکالیں، ان کی تہذیب کو، تمدن کو، ان کے انداز کو صاف شفاف اسلام میں بنائیں. میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر 4444 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام ہے، مرض کی شدت ہے، اتنا تیز بخار ہے. اللہ کے نبی بار بار جو اپنی چادر ہے جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس کو بار بار اپنے چہرے کے اوپر لے لیتے ہیں. جب گھٹن محسوس ہوتی ہے تو اتارتے ہیں. اسی شدت کے اندر میرے نبی کچھ باتیں کر رہے ہیں. مرض کی شدت کے اندر میرے نبی زبان سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. میرے نبی ان کے اوپر ناراض ہوئے. اتنا رحیم کریم نبی ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. اتنا کریم نبی، رحیم نبی ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے. اللہ کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. آج میرے محترم بھائیوں نبی کی امت کا حال کیا ہے؟ نبیوں کی قبروں سے دور کی بات ہے، آج نبی کی امت نے پیروں کی، ولیوں کی، نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا ہے، شرک کے اڈے بنا لیے ہیں. سارا طریقہ یہودیوں کا میرے محترم بھائیوں امت مسلمہ کے اندر آ چکا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ بڑے ظالم ہیں، وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں ہمیں نہ تو نبی کی وصیت یاد رہی، نہ نبی کی یہ حدیث یاد رہی، نہ میرے نبی کی یہ طریقے یاد رہے. ہم سب کو بھول چکے ہیں. ہمیں وہی انداز اچھے لگتے ہیں جو ہنود کے انداز ہیں، یہود کے انداز ہیں، وہی ہمارے عقائد کے اندر آ چکے ہیں اور وہی ہماری جو زندگی ہے، ہماری معاشرت ہے اس کے اندر آ چکے ہیں. ہمیں محترم بھائیوں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، ہم نے پیروں کی قبروں کو، ولیوں کی قبروں کو، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. وہاں پر مصلی رکھ دیے، وہاں پر سجدے کرنے شروع کر دیے. کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ وتیرہ ہے پہلے یہود کو ہے جو مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کے بھی دشمن ہے. یہ انداز ان کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں یہ کس قدر خبیث قوم تھی. ان کے اندر ایک اور بھی انداز تھا، ایک اور بھی ان کے اندر کمی تھی، بہت بڑی کمی تھی کہ یہ کتاب اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے تھے. کتاب اللہ کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ان کی اپنی چاہت ہوتی تھی، اپنی مرضی ہوتی تھی، کتاب کو اس طرح کر لیتے تھے. صحیح بخاری کے اندر 3635 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس یہودی آئے.
ایک مقدمہ لے کر آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ ہمارے ایک مرد نے اور ہماری ایک عورت نے زنا کر لیا ہے. وہ کیس لے کر آئے، وہ سارا معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. تو میرے نبی نے فرمایا تم اپنی تورات کے اندر دیکھو، تمہاری تورات کے اندر کیا رجم کی سزا ہے؟ ان کو مار مار کے سنسار کر دینا تمہاری تورات کے اندر ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، ہماری تورات کے اندر یہ سزا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو رسوا کریں گے اور ان کو کوڑے لگائیں گے، یہ سزا ہے. اور ساتھ ہی عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تورات کے اندر رجم کی سزا ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے، یہ تورات کے اندر سزا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی تورات لے کر آؤ، اپنی کتاب لے کر آؤ. یہ اپنی کتاب لے کر آئے. حدیث کے الفاظ ہیں جب یہ کتاب پڑھنے لگے تو جہاں پر وہ رجم کی بات لکھی ہوئی تھی، وہ سزا لکھی ہوئی تھی، یہ یہودی وہاں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس سے اگلی اور پچھلی آواز بڑھتا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ نیچے، ہاتھ ہٹاؤ. جب ہاتھ اس نے ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا کہ رجم کی سزا اس کو ان کو دی جائے. یعنی دیکھیں ان کا انداز کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا انداز دیکھیں، کچھ سزا کو اس آیت کو چھپا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ان سے کون اچھی امید رکھ سکتا ہے کہ یہ امن کی بات کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے؟ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے اسلام کے اگر ہیں تو یہ یہودی ہیں. سیرت کی کتابیں محترم بھائیوں پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ کے نبی مدینے تشریف لے گئے، آپ نے اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارے کے اندر جکڑ دیا. وہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے لگے. یہودیوں کو یہ اچھا نہ لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم جن کو لڑاتے تھے، پھر ان کو سود کے اوپر قرضے دیتے تھے اور پھر ان کا تماشا دیکھتے تھے، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ان کو بھائی چارے کی طرح جکڑ دیا ہے. انہوں نے ایک بندے کا انتخاب کیا یہودیوں، جو ان کے اندر بڑا فصیح اور لسان اور مبلغ قسم کا انسان تھا، بڑا چلاک انسان تھا. اس نے کہا کہ اوس کے پاس بھی جاؤ، حضرت کے پاس بھی جاؤ، ان کی جو پرانی دشمنی ہے اس کو اجاگر کرو. اوس کے ساتھ جا کر کہیں کہ دیکھو خزرج نے آپ کے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو مارا، فلاں کو مارا. اور اوس کے پاس جاؤ، خزرج کے پاس جاؤ تو اوس کی مخالفت بات کرو، اور اوس کے پاس جاؤ تو خزرج کی مخالفت کی بات کرو. حتیٰ کہ اس نے اتنا ان کو بھڑکایا، یہ مسلمان قبائل تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اتنا اس نے بھڑکایا کہ تلواریں نکل آئیں، لڑائی کا وقت اور جگہ متعین ہو گیا کہ فلاں جگہ لڑائی ہو. میرے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی آئے، ان کے سرداروں سے ملے، اوس کے سرداروں کے پاس آئے، خزرج کے سرداروں کے پاس آئے، ان کو سمجھایا کہ ان ساری لڑائی کے پیچھے یہودی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہذا ان کو پھر سمجھ آئی. وہ دوبارہ شروع شکر ہو گئے، دوبارہ بھائی بن گئے. میرے محترم بھائیو ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، اصحابی رسول ہیں، اسلام لا چکے ہیں، لیکن یہ رکے نہیں. اہل یہود وہاں پر انہوں نے کوشش کی ہے شرارت کرنے کی، فساد کرنے کی، کہ مسلمانوں کے اندر فساد ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، ان سے نفرت کریں، ان یہودیوں سے نفرت کریں. میرے نبی نے ایک طریقہ سکھلایا ہے ان سے نفرت کرنے کا. آپ نے فرمایا ہر بات میں تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. وہ داڑھی نہیں رکھتے، تم نے رکھنی ہے. وہ مونچھیں رکھتے ہیں، تم نے کٹوانی ہے. کئی ایک معاملات کے اندر میرے نبی جب مدینے آئے دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں 10 کا بھی رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا. اللہ کے نبی نے یہ ارادہ کیا. ہر بات میں اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی ہے. حدیثوں کے باب پڑے ہوئے ہیں میرے محترم بھائیوں کہ جو یہودی کرے تم ان کی مخالفت کرو. یہ میرے نبی نے ایک ترتیب دیا تھا معاشرہ کہ تم نے ہر حال میں ان کی مخالفت کرنی ہے. لیکن ہمارے اندر کیا کہ ہم ان کی چیزیں، ان کے انداز، ان کی تہذیب، ان کے ہیئر سٹائل، ان کا کلچر خود اپنا رہے ہیں. مخالفت تو کیا کرنی ہے، ہمیں ان کے کلچر اچھے لگ رہے ہیں. کس قدر میرے محترم بھائیو افسوس کا مقام ہے. ہمیں ان کے سٹائل، ان کا رہن سہن کا طریقہ، ان کے کھانے پینے کے انداز وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہم ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ہم ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیو اصلاح کریں اپنی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جہاں تک ممکن ہے جتنی میرے محترم بھائیو ہم کوشش کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں. جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں، ان کی چیزیں ہیں جن کا فائدہ ان یہودیوں کو اس
اسرائیل کو پہنچتا ہے میرے محترم بھائی ان کا بائیکاٹ ہے۔ آج کے بعد کوئی بندہ ارادہ کرے، سوچے کہ میں کبھی کوک استعمال نہیں کروں گا، کبھی پیپسی استعمال نہیں کروں گا، جتنی بھی چیزیں ان سے سوشل میڈیا کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے، یہودیوں کا ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے گھر میں ایسی چیزیں نہیں آنے دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کبھی آپ ان بچوں کے لاشیں دیکھ لیں، خون سے لت پت چیخ و پکار ہے، دیکھیں کیا حال وہاں ہوتا ہے۔ میں اور آپ کبھی محترم بھائیوں غور کریں، کبھی ان کے درد میں، ان کی تکلیف کے اندر کبھی کوئی ایک آنسو نکلا؟ کبھی آنکھوں سے آنسو نکلا؟ ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور پوری امت مسلمان تماشا بنی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خبریں دینے والے خبریں بیان کر رہے ہیں، تبصرے کرنے والے تبصرے کر رہے ہیں، کوئی اٹھتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی تو اٹھے جو بتائے کہ کیا۔ میرے محترم بھائیو ذرا انداز دیکھیے، ان کا ایک یہودی مر جائے، ایک ہندو مر جائے، عیسائی چوڑا مر جائے، پوری دنیا کے اندر کہرام مر جاتا ہے کہ یہودی مر گیا۔ مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، پناہ گزین کیمپ کے اندر بمباری، مساجد کے اندر بمباری، ہسپتال کے اندر میرے محترم یہ بمباری ہو رہی، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے ادارے محترم بھائیو، UN کے اور یہ امن کی بات کرنے والے، یہ سارے منافق ہیں، سارے منافق ہیں۔ ان کو دشمنی ہے تو صرف اسلام سے ہے، مسلمانوں سے۔ لیکن انہوں نے ہمیں جھگڑا ہوا ہے، وہ سود پہ قرضے دے دے کے انہوں نے ہمیں جھگڑا ہوا ہے کہ تم تو ہمارے مقروض ہو۔ جس سے بندہ پیسے لیتا ہے اس کے مخالف کیسے لڑ سکتا ہے، کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس سے بات کرے؟ میرے محترم بھائیوں، محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ جتنی ان کی پروڈکٹس ہیں، چیزیں ہیں جن کا فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے، ان کا بائیکاٹ کریں میرے محترم بھائیوں۔ بائیکاٹ جاری ہے سارے اسلامی ممالک کے اندر، عوام کی حد تک جو عوام کر سکتی ہے میرے محترم بھائیوں لوگ کر رہے ہیں۔ ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو اللہ کے حضور کرو ہوں کہ یا اللہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، جو میرے پاس میں تھا میں نے کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حضور کرو ہو جائے۔ اور دوسرا میرے محترم بھائیوں، ٹھیک ہے افسوس اور غم بڑا ہے کہ وہاں شہادتیں ہیں، لیکن اتنے بھی دکھ کی بات نہیں۔ انشاءاللہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ جنت کے بالا خانوں کے اندر ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ دنیا سے جلدی چلے گئے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ان کو جنت کے اندر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے نہ نکلے، ان کے لیے دعا نہ کی، ان کی درد کو اپنی درد نہ سمجھا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ برا وقت ہمارے اوپر بھی نہ ہو۔ اگرچہ ہمارے پاس ایٹم ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں ایٹم چلانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ہم سے لے بھی سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح کریں، فکر کریں، یہ اتنے خطرناک ہے میرے محترم بھائیوں۔ صرف آخری بات ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 72 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں نے پروپوگنڈا کیا، یہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں کام کرتے ہیں، پورا پہلے منصوبہ بناتے ہیں پھر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا منصوبہ بنایا کہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو لیا، جو بڑے عالم پڑھے لکھے انسان جن کا سٹیٹس تھا، ان کو ایک انہوں نے پلاننگ دی کہ جب صبح ہو تو آپ نے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ نے یہ بات پھیلا دینی ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ کہ جب دن چڑھے تو تم نے کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا اور کہا کہ جب وَقْفُرُوا آخِرَهُ جب شام ہو جائے تو تم نے اسلام چھوڑ دینا ہے، اسلام سے منحرف ہو جانا ہے۔ پیچھے مقصد کیا تھا کہ جو بندے بھی نئے مسلمان ہو رہے ہیں، جو انسان نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو، کتنے پڑھے لکھے مسلمان ہوئے تھے، صبح تو مسلمان تھے، شام کو پھر گئے، تو لازمی کو اسلام کے اندر نقص ہے، تو اللہ کے نبی کی ذات کے اندر نقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ صبح کو جتنے پڑھے لکھے بندے تھے ان کے یہودیوں کے، سب نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن جب شام ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم یہودی۔ اس قدر یہ پروپیگنڈے میرے محترم بھائیوں کرتے ہیں، اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ میرے محترم بھائیوں یہ قرض، یہ سارے معاملات انہوں نے امت مسلمہ کو جگڑا کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ نہ سکے۔
تو میرے محترم بھائیوں اپنی سطح تک اپنی حد تک ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ اور ان کے لیے بد دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جو آپ کے بس میں ہے میرے محترم بھائیوں لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو سرخرو کریں گے۔ کوئی چیز جو فائدہ ان کو جاتا ہے وہ چیز ہمارے گھر کے اندر نہ آئے، ہماری دکان میں نہ آئے، ہمارے کاروبار میں نہ آئے۔ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ضرور میرے محترم بھائی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں انشاءاللہ۔ بڑے اس کے بہت بڑے اثرات کبھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو بہت بڑے اثرات ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں اور بڑے بڑے جو ان کے ادارے تھے وہ اس وقت خسارے کے اندر جا رہے ہیں عوام کے بائیکاٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، وہاں پر جتنے مجاہدین کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ ان ظالموں کو جو اہل یہود ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ان کی تمام تدبیریں ناکام فرمائے، اللہ ان کی تدبیروں کو الٹا ان کے اوپر کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ